بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کلاس 9 فیڈرل بورڈ نئی کتاب 2024 کا سبق نمبر 5 کلیم اور مرزا ظاہردار بیگ۔ اس کی آج میں آپ کو تشریح کرنا سکھاؤں گی، بلکہ تشریح کروں گی تاکہ آپ اسے پڑھ کر اپنے بہترین تشریح سے نمبر حاصل کر سکیں۔ بہت سے بچوں نے پوچھا ہے کہ بیٹا کہ میم کہ ہم یہ تشریح کیسے کریں، تو یا کسی پیراگراف کی تشریح کیسے کی جا سکتی ہے؟ بیٹا سب سے آسان، کیونکہ نہ سبق کا نام لکھنا ہوتا ہے، نہ شاعر کا مصنف کا نام لکھنا ہوتا ہے، بس جو بھی آپ کو جملہ دیا ہوتا ہے اس جملے کو وہیں سے شروع کرتے ہوتے ہیں اور اس کو آسان الفاظ میں لکھ دیتے ہوتے ہیں۔ چاہے تو اس کے دو مطلب لکھتے ہیں، چاہے تو ایک لائن کو دو طرح سے آسان الفاظ میں لکھ سکتے ہیں، یا کر کے یا اور کر کے۔ جیسے میں شروع کرتی ہوں، کلیم سے اور مرزا سے محفل مشاعرہ میں تعارف پیدا ہوا، یعنی کلیم اور مرزا سے محفل مشاعرہ میں جان پہچان ہوئی، آپس میں ہم نے ایک دوسرے کو جانا، سلام دعا ہوئی۔ تو اس طرح کر کے آپ دو جملے لکھ لیں گے تو آپ کے آسان سے تشریح ہو جائے گی۔ تو اتنی تشریح اسی کو کہتے ہیں کہ ایک جملے کو آپ نے دو یا تین انداز میں یا ایک ہی آسان الفاظ میں لکھنے کو تشریح بولتے ہیں۔ تو کلیم سے اور مرزا سے محفل مشاعرے میں تعارف پیدا ہوا، یعنی جان پہچان ہوئی۔ شدہ ہوتے ہوتے یا آہستہ آہستہ مرزا صاحب کلیم کے مکان پر تشریف لانے لگے، یعنی آہستہ آہستہ اتنی دوستی ہونے لگی کہ جو مرزا صاحب ہے وہ کلیم کے مکان پر مطلب آنے جانے لگے، یہاں تک کہ اب چند روز سے تو دونوں میں ایسی گاڑی چھننے لگی، یعنی اتنی آپس میں اتنا پیار، گاڑی چھننے کا مطلب ہے اتنی گہری دوستی ہو گئی، اتنا مطلب زیادہ پیار ہو گیا، گویا ایک جان دو قالب تھے، یعنی بالکل ایک دوسرے کے ہم راز تھے۔ ایک جان یعنی ایک ہی جسم، یعنی ایک جسم اور جس میں دو دل دھڑکتے ہوں، یعنی آپس میں ایک دوسرے کے بہت زیادہ ہم راز تھے۔ کلیم کو تو مرزا کے مکان پر جانے کا کبھی اتفاق نہیں، یعنی کلیم تو کبھی مرزا کے صاحب کے پاس گئے نہیں، مرزا اکثر آتے تھے کلیم کے مکان پہ، مگر مرزا شام کو تو کبھی کبھی، لیکن صبح کو بلا ناغہ یعنی روزانہ آتے اور تمام یعنی پورا کا پورا دن کلیم کے پاس رہتے، وقت گزارتے۔ مرزا نے اپنا حال اصلی کلیم پر ظاہر نہ ہونے نہیں دی، یعنی اپنی اصلیت، یعنی آپ کا اپنا اصل حال یا اپنی اصلیت کبھی بھی کلیم کے سامنے بیان نہیں کیا یا اسے پتہ نہیں چلنے دیا۔ کلیم یہی جانتا تھا کہ جمع دار کا تمام ترکہ، یعنی وہ اس کی ذات جو تھی نا، وہ یہ بندہ جمع دار تھا، کا تمام ترکہ، اس کی جتنی بھی وراثت ہے وہ ساری کی ساری مرزا کو ملی ہے، اور وہ جمع دار کی محل سرا کو مرزا کی محل سرا، اور جمع دار کے دیوان خانے کو مرزا کا دیوان خانہ، اور جمع دار کے بیٹے پوتوں کے نوکروں کو مرزا کے نوکر سمجھتا تھا۔ یعنی کلیم یہ سمجھتا تھا کہ وہ بہت جو مرزا ہے یہ بہت امیر ہے، اور جو جمع دار کے جتنی بھی وراثت آئی ہے وہ ساری کی ساری مرزا کو ملی ہے، اور اس کا جو محل سرا یعنی جو نوابوں والا محل ہے وہ بھی مرزا کو ملا ہے، اور جمع دار کے جو دیوان خانے یعنی بڑے بڑے مہمان خانے ہیں وہ بھی مرزا کا دیوان خانہ کہلاتے ہیں، اسی کو ملا ہے، اور جمع دار کے جو بیٹے پوتوں کے جو نوکر تھے وہ مرزا کے، یعنی وہ جو بیٹے پوتوں کے نوکر جتنے بھی تھے وہ سمجھتا تھا کہ یہ مرزا کے نوکر ہیں، اور اس غلط فہمی میں وہ گھر سے نکلا، یعنی یہ سوچ کر گھر سے نکلا کہ میں جہاں جا رہا ہوں وہ سارا کچھ مرزا کا ہے، تو سیدھا جمع دار کے محل سرا کی ڈیوڑی پر جا موجود ہوا۔ ڈیوڑی کا مطلب بیرونی دروازہ، بڑا حصہ یعنی بڑا گیٹ۔ بار بار کے پکارنے اور کنڈی کھڑکانے سے دو لونڈیاں چراغ لی اندر سے نکلی، یعنی جب بار بار دروازہ کھٹکایا اور اونچی آواز سے بلایا تو دو نوکرانیاں اندر سے، اس زمانے میں چراغ ہوتے تھے تو وہ چراغ لے کر اندر آئیں، اور ان میں سے ایک نے پوچھا کون صاحب ہیں اور اتنی رات گئے کیا کام ہے، اتنی رات کو آئے خیریت تو ہے؟ کلیم جاؤ مرزا کو بھیج دو۔ تو کلیم کہتا ہے کہ جاؤ مجھے مرزا سے ملنا، اس کو یہاں باہر بھیج دو۔ لونڈی کون مرزا؟ کلیم مرزا ظاہردار بیگ جن کا مکان ہے، اور کون مرزا؟ لونڈی یہاں کوئی ظاہردار بیگ نہیں ہے۔ اتنا کہہ کر قریب تھا کہ لونڈی پھر کواڑ بند کریں کنڈی لگا دے۔ کلیم نے کہا کیوں جی، یہ جمع دار صاحب کی محل سرا نہیں ہے؟ لونڈی ہے، کیونکہ وہ سارا ہی سمجھ رہا تھا میں جس گھر میں جا رہا ہوں یہ مرزا کا گھر ہے، لیکن وہ اصل میں جمع دار کا گھر تھا، لیکن کلیم مرزا یہ ظاہر کیا کرتا تھا کہ یہ سارا کا سارا میرا ہے، میں امیر ہوں، اور کلیم یہ سمجھتا تھا کہ ساری چیزیں مرزا کی ہیں۔ لونڈی کہتی ہے کیوں نہیں؟ کلیم تو پھر تم یہاں کیا کہا؟ پھر تم نے یہ کیا کہا کہ یہاں کوئی ظاہردار بیگ نہیں؟ کیا ظاہردار بیگ جمع دار کے وارث اور جانشین نہیں ہے، یعنی اس کے وراثت کا حقدار
یہ نہیں ہے. لونڈی جمعدار کے وارثوں کو خدا سلامت رکھے. تو کہتے ہیں جمعدار کے جو وارث ہیں ان کو اللہ تعالیٰ سلامت رکھے. موا ظاہردار بیگ جمعدار کا وارث بننے والا کون ہوتا ہے؟ یعنی موا جسے ایک دم کے جیسے ہم کہتے ہیں نا منحوس، موا بدتمیز، خدا خراب کرے، اس طرح کے تھوڑے سے لفظ استعمال کرتے ہیں، اس کو کہتے ہیں موا. دوسری لونڈی، ارے کمبخت، یہ کہیں مرزا بانکے کے بیٹے کا نہ پوچھتے ہوں. یہ کہتے ہیں کہیں یہ بدقسمت لوگ جو یہاں پہ رات کو مرزا کے بارے میں پوچھنا ہے، وہ کہیں مرزا بانکے کے جو بیٹا ہے اس کے بارے میں نہ بات کر رہے ہو. وہ ہر جگہ اپنے تئیں جمعدار کا بیٹا بتایا کرتا ہے. یعنی وہ اپنے آپ کو اپنے تئیں، یعنی اپنے آپ کو جو مرزا بانکے ہیں وہ اپنے آپ کو دوسروں لوگوں کو اپنے آپ کو بتاتا ہے کہ میں مرزا، کہ میں جو ہے وہ جمعدار کا بیٹا ہوں. کلیم کی طرف مخاطب ہو کر، کیوں میاں وہی ظاہردار بیگ جن کی رنگ، پھر وہ کلیم کی طرف دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم اسی ظاہردار کی بیگ کی بات کر رہے ہو نا جن کی رنگت زرد یعنی پیلی پیلی ہے، آنکھیں کرنجی یعنی آنکھیں نیلی ہیں، چھوٹا سا قد ہے، دبلا ڈیل یعنی جسم، ڈیل کہتے ہیں جسم کو، یعنی دبلا یعنی پتلا جسم ہے. اپنے تئیں اپنے آپ کو بہت سنوارے بنائے رہا کرتے ہیں، یعنی اپنے آپ کو بنا سنوار کے یعنی سج سنور کے رہتے ہیں. کلیم، ہاں وہی ظاہردار. لونڈی، تو میاں اس مکان کے پچھواڑے یعنی اس مکان کے پیچھے اوپلوں کی ٹال کے برابر، یعنی گوبر کی ٹال کے برابر چھوٹا سا جو ہے نا گوبر کی دیوار ہے، اس کے برابر ایک چھوٹا سا کچا مکان ہے، وہ اس میں رہتے ہیں. یعنی لونڈی کہتی ہے تو میاں اس مکان کے پچھواڑے مکان کے پیچھے اوپلوں کی ٹال یعنی گوبر کے ڈھیر کے برابر چھوٹا سا کچا مکان ہے، وہ اس میں رہتے ہیں. کلیم نے وہاں جا کر آواز دی تو کچھ دیر بعد مرزا صاحب ننگ دڑنگ یعنی بالکل آدھے کپڑے پہنے ہوئے، جانگیاں پہنے ہوئے، یعنی نیچے انہوں نے جانگیاں مطلب پاجامہ پہنا ہوا تھا، باہر تشریف لے اور اوپر کچھ بھی نہیں پہنا ہوا تھا. اور کلیم کو دیکھ کر شرمائے، یعنی ان کو دیکھ کر شرم آ گئی، بولے آہا آپ ہیں، معاف کیجیے گا میں نے سمجھا کوئی اور صاحب ہے. بندے کو کپڑے پہن کر سونے کی عادت نہیں. کہتے میں کپڑے پہن کر نہیں سوتا، تو اس لیے میں جو ہے نا آدھے کپڑے میں آ گیا ہوں. میں ذرا کپڑے پہنا ہوں تو آپ کو ہم رکاب چلیے نا آپ کے میں ساتھ چلوں. کلیم کہتے چلیے گا کہاں، میں آپ ہی کے پاس آیا ہوں. کہتے کہاں میرے ساتھ چلنا ہے، میں تو آپ کے پاس ہوں، آپ کے ساتھ رہنا ہے، آپ کے ساتھ ملنے آیا ہوں. مرزا، پھر اگر کچھ دیر تشریف رکھنا منظور ہو تو میں اندر پردہ کرا دوں. کہتا ہے کہ تم نے تھوڑی دیر کے لیے بیٹھنا ہے تو میں اندر، کیونکہ خواتین ہوتی ہیں تو کہتے میں اندر سے پردے کا حکم دے دوں، ان کو کہہ دوں پردہ کرنے کا. کلیم کہتا ہے میں آج شب کو آپ ہی کے ہاں رہنے کی نیت سے، یعنی کلیم کہتا ہے کہ میں آج رات جو ہے نا وہ آپ کے پاس رہنے کی میں نیت کر کے آؤں، یعنی ارادہ کر کے آؤں. مرزا، بسم اللہ، تو چلیے اس مسجد میں تشریف رکھیے. کہتا ہے مسجد میں جا کے رہتے ہیں، بڑی فضا کی جگہ، یعنی بہت اچھی جگہ ہے، میں ابھی آیا. کلیم نے جو مسجد میں آ کر دیکھا تو معلوم ہوا کہ ایک نہایت پرانی چھوٹی سی مسجد ہے، وہ بھی مسجد زرار کی طرح ویران وحشت ناک. مسجد زرار مدینہ میں ہے، اس کی بات کریں ہیں جو منافقین کی مسجد تھی کہ وہ آج بھی ویران ہے، تو اس کی طرح ویران وحشت ناک یعنی خوفناک ہے، یعنی اس میں کوئی آتا جاتا نہیں ہے. نہ کوئی حافظ ہے اس مسجد میں، یعنی قاری قرآن پڑھنے والا حافظ، نہ ملا، نہ نماز پڑھانے والا، نہ طالب علم، نہ یعنی کوئی پڑھنے والا، نہ مسافر، نہ کوئی رہنے والا. ہزارہ چمگادڑ یعنی اس میں رہتی ہیں، یعنی ظاہر ہے ویران جگہ تو وہاں چمگادڑوں کا ڈیرا لگ جاتا ہے. رہتی ہیں کہ ان کی تسبیح بے ہنگام سے کان کے پردے پھٹ جاتے. تسبیح کہتے ہیں مطلب بار بار ایک چیز دہرانا، اور بے ہنگام یعنی شور، یعنی ان کے بولنے سے، ان کے شور سے ایسے لگتا تھا کہ کان کے پردے پھٹ جائیں گے، اتنا شور ہوتا ان چمگادڑوں کا. تسبیح کا مطلب ساتھ ساتھ شور کے ساتھ شور، ایک چمگادڑ بولے، دوسری بولے، تیسری بولے تو تسبیح کے دانے ساتھ ساتھ ہوتے، اس لیے مثال دی گئی ہے. فرش پر اس قدر بیٹ پڑی ہے، بیٹ کا مطلب گندگی، جیسے پرندوں کی یا چمگادڑوں کی جو فضلہ ہوتا ہے، گند ہوتا ہے، پخانہ ہوتا ہے، وہ کہتا ہے وہ پڑی ہے کہ بجائے خود کھرنجے کا فرش بن گیا ہے. یعنی ایسے لگ رہا ہے جیسے یہاں پہ کھرنجے کا فرش کے بنے، یعنی کھدرا سا پتھر لینا نما، یعنی اوپر نیچے. اگر ایک چیز جو ہے نا نیچے ساتھ ساتھ گرتی رہے اور پھر جمع ہوتی رہے اور وہ خشک ہو جائے تو ظاہر ہے وہ کھدرا سا ہو جاتی ہے، انیون جسے کہتے ہیں. مرزا کے انتظار میں کلیم کو چاروں نچار یعنی آخر کار یا نہ سہتے ہوئے بھی اسی مسجد میں ٹھہرنا پڑا. یعنی وہ کچھ نہیں کر سکتا تھا، اس لیے اسی مسجد میں رکنا پڑا. مرزا آئے بھی تو اتنی دیر کے بعد کہ کلیم مایوس ہو چکا تھا، نا امید ہو چکا تھا کہ پتہ نہیں مرزا آتا بھی ہے کہ نہیں آتا. قبل اس کے پہلے کلیم شکایت کرے، یعنی کہے کہ تم نے مجھے یہاں پہ کیوں اس ویران جگہ پہ رکھا ہے. مرزا صاحب
بطور دفع دخل مقدر فرمانے لگے، یعنی جواب دیے بغیر، یعنی کلیم کی شکایت کریں مرزا صاحب بطور دفع دخل یعنی جواب دیے بغیر مقدر فرمانے، یعنی کہنے لگے کہ بندے کے گھر میں کئی دن سے طبیعت علیل ہے، یعنی میں کافی دنوں سے بندے گھر میں کئی دن سے طبیعت علیل ہے، یعنی یہ اپنے بارے میں بات کر رہا ہے کہ یا پھر گھر میں جو لوگ ہیں وہ کافی دنوں سے بیمار ہیں۔ خفقان کا عارضہ ہے، یعنی دل کی دھڑکن تیز ہے، اختلاق قلب کا روگ ہے، یعنی دل کی دھڑکن کی بیماری ہے۔ خفقان کا عارضہ، عارضہ کہتے ہیں بیماری کو، اور خفقان کہتے ہیں جس میں دل کی جو ہے نا سانس پھولنا شروع ہو جاتا ہے، دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے، اور اختلاق قلب دل کو کہتے ہیں، اور اختلاج بھی دل کی دھڑکن کو کہتے ہیں، دھڑکن کو کہتے ہیں کہ تو اس کی بیماری لگ گئی ہے۔ اب جو میں آپ کے پاس سے گیا تو ان کو غشی میں پایا، یعنی میں آپ کے پاس جب آیا تھا تو واپس گیا تو ان کو میں نے نیم بے ہوشی میں مجھے ایسا لگا وہ بے ہوش ہیں، آدھے بے ہوش ہیں، اس وجہ سے مجھے دیر ہوئی، یعنی جب میں باہر آپ کو دروازہ کھولنے کے لیے آیا تھا، جب واپس گیا تو گھر میں کوئی بندہ بیمار ہے، تو اس کو کہہ رہے ہیں کہ میں نے اس کو بے ہوش پایا، یعنی اتنی سی دیر میرا باہر رہنے سے بھی وہ بندہ دل کی دھڑکن اس کی تیز ہو گئی اور وہ بے ہوش ہونے لگا، اس وجہ سے دیر ہوئی۔ پہلے تو یہ فرمانے لگے کہ اس وقت بندہ نوازی فرمانے کی کیا وجہ ہے، یعنی کہنے لگے کہ اس وقت بندہ نوازی، یعنی اس وقت آپ کو آنے کی کیا ایسی آخر آئی تھی کہ آپ تشریف لے آئے۔ ویسے بندہ نواز کہتے ہیں غلام کو، یعنی تم مطلب آپ نے یہاں آنے کی ضرورت کیوں محسوس کیا، بس آسان الفاظ میں یہ کہہ سکتے ہیں۔ کلیم نے باپ کی طلب، اپنا انکار، بھائی کی التجا، ماں کا اصرار، تمام ماجرا کہہ سنایا، یعنی کلیم نے بتایا کہ مجھے باپ نے بلایا تھا، اپنا انکار، یعنی اب یہ کوئی ان کی پوری کہانی آپ نے اس کے باپ کے ساتھ کی کہ کس بات پہ انکار ہوا، بھائی نے کیا درخواست کی، اور ماں نے کیا اصرار کیا تھا، کیا ضد کی تھی، تمام کی تمام کہانی اس کو سنا دی۔ مرزا پھر اب کیا ارادہ، یعنی اب کیا سوچا تم نے؟ کلیم سوائے اس کے کہ اب گھر لوٹ کر جانے کا تو نہیں ہے، یعنی میں واپس گھر تو نہیں جاؤں گا، جو آپ کی صلاح و باقی آپ کا جو مشورہ ہے۔ مرزا خیر نیت شب حرام صبح تو ہو، یعنی رات کا کام ارادہ ہو تو منحوس ہوتی ہے نیت شب حرام۔ اب یہاں کہنا چاہتا ہے کہ خیر نیت شب حرام صبح تو ہو، یعنی تم اس کے دو مطلب لے سکتے ہیں کہ رات کا کام کا کوئی ارادہ ہو کرنا ہو بندے کسی نے، تو ہمیشہ وہ رات ہمارے لیے یا وہ کام جو ہے ہمارے لیے منحوس ہو جاتا ہے، یا پھر اب تم نے جو ہے نا تم نے رات جو ہے نا وہ حرام کرنے کی سوچ ہی لی ہے، تو صبر کرو صبح ہو تو پھر دیکھتے ہیں۔ اب یہ دونوں مطلب اس کا لے سکتے ہیں۔ آپ بے تکلف استراحت فرمائی، یعنی آرام یعنی بغیر بلا جھجکے جو ہے نا آپ سکون کے ساتھ یہاں رہیے، آرام کیجیے، میں جا کر بچھونا وغیرہ بھیجے دیتا ہوں، یعنی بستر لے آتا ہوں، بھجوا دیتا ہوں، اور مجھ کو مریضہ کی تیمارداری کی اجازت دیجیے، یہ بیگم میرا خیال ہے اس کی بیمار ہیں، تو کہ مجھے اس کی جو خدمت کی، جو اس کا خیال رکھنے کی کے لیے میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں یا جانا چاہتا ہوں۔ آج اس کی علالت میں اشتداد ہے، یعنی بہت زیادہ اس کی بیماری آج شدید ہو گئی ہے، یہ حد سے زیادہ ہو گئی ہے۔ کلیم یہ ماجرا کیا ہے؟ تم تو کہا کرتے تھے کہ ہمارے یہاں دوہری محل سرائیں ہیں، متعدد دوان خانے، کئی پائیں باغ ہیں، یعنی وہ کہتا ہے کلیم کو مرزا کو یاد کراتا ہے کہ تم تو جب میرے گھر آتے تھے تو کہتے تھے کہ میرے پاس دو بڑے بڑے محل ہیں بادشاہوں والے، بہت سے مہمان خانے ہیں، کئی پائی باغ ہیں، یعنی مکان کے پچھلے حصے میں کئی باغ ہیں، حوض ہیں یعنی پاؤنڈ جسے بولتے ہیں تالاب، اور حمام یعنی حمام کہتے ہیں غسل خانے، اور کٹڑے یعنی منڈی وغیرہ، اور گنج یعنی خزانے، اور دکانیں، اور سرائیں یعنی مسافر خانے ہیں۔ انہیں ساری چیزیں گنواتا کہ تم یہ چیزیں کہتے تھے ہمارے گھر میرے پاس ہے، میں اتنا امیر ہوں۔ میں جانتا ہوں عمارت کی قسم سے کوئی چیز ایسی نہ ہوگی جس کو تم نے اپنی ملک نہ بتایا ہوگا، یعنی کہتا ہے کہ میں جانتا ہوں عمارت کی قسم سے، یعنی مطلب عمارت کوئی بھی مطلب ہے کہ یعنی کہتا ہے کہ میں جانتا ہوں کہ تم نے کوئی ایسی عمارت نہیں چھوڑی جس کو تم نے اپنی ملکیت نہ بتایا، یعنی کوئی بھی ایسی بلڈنگ یا ایسی جگہ نہیں چھوڑی کہ تم نے یہ نہ کہا کہ سب کچھ میرا ہے، یا یہ حال ہے کہ ایک متنفس کے واسطے، یعنی ایک آدمی یعنی انسان، سانس لینے والے انسان کے لیے ایک شب کے لیے تم کو جگہ میسر نہیں، یعنی ایک رات کے لیے تمہارے پاس جگہ بھی نہیں ہے، یعنی ایک جیتے جاگتے انسان کے لیے تمہارے پاس
ایک رات گزارنے کے لیے جگہ بھی نہیں ہے. جو حالات تم نے اپنی زبان سے بیان کیے ان سے تو یہ ثابت ہوتا ہے، یعنی یہ لگتا ہے کہ جمعدار کے تمام ترکہ یعنی تمام دولت پر تم قابض یعنی تم مسلط ہو گئے ہو اور مسترف ہو، یعنی تم اس کو استعمال کرتے ہو. لیکن میں اس تمام جاہ و وحشت کا ایک لیکن میں اس تمام وحشت یعنی اس شان و شوکت کا ایک شمع یعنی ایک ذرا حصہ بھی تمہارے پاس نہیں دیکھتا، یعنی تھوڑی سی بھی چیز اس شان و شوکت کی نہیں ہے جو تم مجھے بتایا کرتے تھے. آپ کو میری نسبت یعنی آپ کو میرے بارے میں سخن سازی کا احتمال ہونا سخت تعجب کی بات ہے. مرزا کہتا ہے کہ آپ کو میرے بارے میں اس سخن سازی یعنی باتیں کرنے کا جو شک دل میں پیدا ہوا ہے وہ بالکل جو ہے نا وہ ایک جو ہے نا عجیب سی بات ہے، حیرت والی بات ہے. اتنی مدت مجھ سے آپ کی صحبت رہی مگر افسوس ہے کہ آپ نے میری طبیعت اور میری عادت کو نہ پہچانا، کہ اتنے عرصے تک میرا اور آپ کا ساتھ رہا مگر مجھے اس بات پر افسوس ہے کہ آپ نے میری طبیعت اور میری عادت کو نہیں پہچان سکے، یعنی آپ مجھے امیر ہی سمجھتے رہے. یہ اختلاف حالت یعنی جو میری حالت آپ اس کے برعکس دیکھ رہے ہیں، الٹ دیکھ رہے ہیں، جو میں تھا وہ نہیں ہوں، جو آپ دیکھتے ہیں اس کی ایک وجہ ہے. بندے کو جمعدار صاحب مرحوم مغفور نے یعنی مغفور بخشے انہیں متبنہ کیا تھا، یعنی لے پالک مجھے پالا تھا، یا متبنہ کہتے ہیں جس کو انسان کسی کو اپنا لیے بیٹا بنا لیتا ہے، اور اپنا جانشین کر مرے تھے، یعنی فوت ہو تو مجھے کہہ سکے کہ یہ بھی میری وراثت کا ایک حصہ ہے کیونکہ انہوں نے مجھے پالا تھا. شہر کے کل روسا یعنی جتنے بھی فرما روا ہیں، جتنے بھی عزت دار لوگ ہیں اس سے واقف اور آگاہ ہیں، یعنی بات وہ جانتے ہیں. شہر کے جتنے بھی امیر لوگ ہیں یا فرما روا ہیں یا حکمران ہیں وہ یہ باتیں ساری جانتے ہیں. ان کے انتقال کے بعد لوگوں نے اس میں رخنہ اندازیاں کی، یعنی جو ہی ان کا انتقال ہو گیا تو لوگوں نے جو ہے نا اس میں رکاوٹیں پیدا کر دیں کہ نہیں یہ تو اس کا بیٹا ہی نہیں ہے، یہ اس کی جائیداد کا کوئی حصہ نہیں ہے. بندے کو آپ جانتے ہیں کہ بکھیڑے کو سو بھاگتا ہے، یعنی جھگڑوں سے میں دور جاتا ہوں. صحبت ناملائم دیکھ کر کنارہ کش ہو گیا، یعنی حالات خراب دیکھ کر. صحبت کہتے ہیں آپس میں ملاقات، اور ناملائم کا مطلب کہ خراب، یعنی جو چیز نرم نہ ہو. تو یہاں پہ مطلب ہوگا کہ حالات خراب دیکھے یعنی حالات بگڑتے ہوئے دیکھے یا اپنے حق میں نہ دیکھے تو میں کنارہ کش ہو گئی، یعنی میں نے وہ دور ہو گیا، یعنی میں نے کہا ہی نہیں کہ میں انہوں نے مجھے پالا تھا اور انہوں نے جائیداد میں حصہ مجھے دینا ہے. لیکن کسی کو انتظام کا سلیقہ بندوبست کا حوصلہ نہیں، یعنی انہیں جائیداد کو سنبھالنے، یعنی وہ جو مرزا صاحب کی اولاد ہیں ان میں سے کسی کو بھی اپنی جائیداد سنبھالنے کی کوئی سمجھ نہیں ہے. اسی روز سے اندر باہر واویلا مچی ہوئی ہے، یعنی اسی دن سے ہر روز جو ہے نا شور مچا ہوا ہے اور اس بات کے مشورے ہو رہے ہیں کہ بندے کو منا لے جائیں، یعنی مجھے منا لے جائیں. یعنی اب یہ بھی لمبی چھوڑ ہے کہ جو ہے نا جب مجھے تو انہوں نے پالا تھا لیکن ان کے مرنے کے بعد کیا ہوا، جو امیر لوگ تھے، جو شہر کے بڑے بڑے لوگ تھے، انہوں نے اس میں رکاوٹیں ڈالنی شروع کر دیں، اور کیونکہ میں جھگڑوں سے دور بھاگتا ہوں، مجھے حالات اچھے نہیں لگے، اس لیے میں اور ان کے بچوں کو انہیں جائیداد سنبھالنے کا کوئی طریقہ نہیں ہے، لیکن سب لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں واپس آ جاؤں، ان کا بیٹا بن جاؤں، ان کی چیزیں سنبھال لوں. کلیم لیکن آپ نے اس کا تذکرہ بھی نہیں کیا، کتاب نے اس کا کبھی ذکر ہی نہیں کیا. مرزا اگر میں آپ سے یا کسی سے تذکرہ کرتا یعنی کسی کو بتاتا تو استقلال مزاج سے، یعنی جو میری مستقل مزاجی کی عادت ہے اس سے بے بہرا یعنی بے بہرا اور غیرت و حمیت سے بے نصیب ٹھہرتا. یعنی اگر میں آپ سے یا کسی اور سے اس کے بارے میں ذکر کرتا تو جو میری مستقل مزاجی والی عادت ہے اور جو مجھے شرم و حیا، میرے اندر جو غیرت ہے وہ یعنی کیا کہتے ہیں میرے اندر سے دور ہو جاتی. یعنی جو اندر میری خصوصیات ہیں مستقل مزاجی والی، غیرت والی، شرم والی، وہ ساری کی ساری جو ہے نا مجھ سے دور ہو جاتی، یعنی بے بہرا ہو جاتا، اسے میں جاہل یعنی دور بھاگ جاتا، یعنی میں حالات سے ڈر گیا تھا. ٹھیک ہے، اب آپ کو کھڑے رہنے میں تکلیف ہوتی ہے، اجازت دیجیے کہ میں جا کر بچھونا بچھوا دوں. یعنی بات کو بدلتے ہوئے کہتا ہے کہ آپ کو کھڑے رہ کے تکلیف ہو رہی ہے، میں جاتا ہوں اور بستر بچھوا دیتا ہوں اور مریضہ کی تیمارداری کر لوں، یعنی اس کو میں خیال رکھوں. کلیم خیر مقام میں مجبوری، یعنی مجبوری کا وقت آ گیا ہے، لیکن پہلے ایک چراغ تو بھیج دیجیے، یعنی روشنی یا دیا ایک بھیج دیجیے. تاریکی کی وجہ سے طبیعت بھی گھبراتی ہے، یعنی اندھیرے کی وجہ سے میری طبیعت خراب ہو رہی ہے. مرزا چراغ کیا، میں نے تو لیمپ روشن کرانے کا ارادہ کیا تھا، یعنی اب مزید اس کو چھوڑا ہے
کہ چراغ کی بات میں تو بڑا لیمپ جو ہے نا جلانے کا ارادہ کیا تھا، لیکن گرمی کے دن ہیں، پروانے بہت جمع ہو جائیں گے، انہیں کہہ رہا کہ میں لیمپ جلاؤں گا تو پروانے یہ چھوٹے چھوٹے جو کیا کہتے ہیں انسیکٹس ہوتے ہیں، کیڑے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں وہ بہت زیادہ جمع ہو جائیں گے اور آپ زیادہ پریشان ہو جائیے گا، جنہیں آپ اس سے زیادہ مزید پریشان ہو جائیں گے۔ اور اس مکان میں ابابیلوں کی کثرت ہے، یعنی ابابیل چھوٹے پرندے کا نام ہے کہ یہاں وہ بہت زیادہ رہتے ہیں، روشنی دیکھ کر گرنی شروع ہوں گی، یعنی روشنی دیکھ کر وہ نیچے آنا شروع ہو جائیں گی اور آپ کا بیٹھنا دشوار مشکل ہو جائے گا۔ تھوڑی دیر صبر کیجئے کہ مہتاب نکل آتے ہیں، تھوڑی انتظار کیجئے، چاند نکلنے ہی والا ہے، یعنی اس کو ٹالنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ کلیم صاحب گھر نکلا تو کھانا تیار تھا، یعنی کلیم جب گھر سے نکلا تھا تو اس وقت کھانا تیار تھا، لیکن اس قدر تیش میں تھا، یعنی غصے میں تھا کہ اس نے کھانے کے متعلق پرواہ نہیں کی، اس نے کھانے کے بارے میں بالکل پرواہ نہیں کی، اس کو سوچا ہی نہیں اور بے کھائے نکل کھڑا ہوا، یعنی بغیر کھائے گھر سے نکل کھڑا ہوا۔ مرزا سے ملنے کے بعد وہ منتظر تھا کہ آخر مرزا خود پوچھیں گے تو کہہ دوں گا، یعنی مرزا سے ملنے کے بعد وہ اس انتظار میں تھا، کہا مرزا مجھ سے پوچھیں گے کھانے کا تو میں ضرور کہہ دوں گا کہ ہاں جی مجھے کھانا چاہیے۔ مرزا کو ہر چند کھانے کی نسبت پوچھنا ضرور تھا، یعنی اگرچہ مرزا کو کلیم سے کھانے کے بارے میں ضرور پوچھنا چاہیے تھا، کیونکہ اول تو کچھ ایسی رات زیادہ نہیں کی تھی، حالانکہ اس لیے زیادہ مرزا کو یہ نہیں چاہیے تھا کہ وہ کلیم سے کھانے کے بارے میں پوچھے، کیونکہ رات زیادہ تو نہیں گزری تھی، ابھی تو شام مطلب تھوڑی سی رات گزری تھی۔ دوسرے یہ کہ اس کو معلوم ہو چکا تھا کہ کلیم گھر سے لڑ کر نکلا، یعنی اسے یہ بھی پتا تھا کہ کلیم گھر سے لڑ کر نکلا تو اس کو کھانا نہیں کھایا ہوگا۔ تیسرے، دونوں میں بے تکلفی غائب درجے کی تھی، یعنی دونوں میں آپس میں جو دوستی تھی وہ حد سے زیادہ تھی، لیکن مرزا قصداً اس بات سے معترض نہ ہوا، یعنی مرزا نے جان بوجھ کر اس سے نہ پوچھا، اور کیونکہ ظاہر پھر کھانے کا بندوبست کرنا پڑ جاتا، اور کلیم بیچارے کو بھوک کے مارے یہ حال کہ مسجد میں آنے سے پہلے اس کی انتڑیوں نے کل ہو اللہ پڑھنی شروع کر دی، یعنی اس کو شدید بھوک لگ رہی تھی۔ محاورہ کہتے ہیں انتڑیوں نے کل واللہ پڑھنا، یعنی جو رگیں ہوتی ہیں پیٹ کی وہ کھانے کو شدید بھوک سے تڑپ رہی ہوتی ہیں۔ جب اس نے دیکھا کہ مرزا کسی طرح اس پہلو پر نہیں آتا، اس بات پر نہیں آتا اور ان قریب تمام شب کے لیے رخصت ہوا جاتا، یعنی پوری رات کے لیے یہاں سے جانا چاہتا مجھے اکیلا چھوڑ کے، تو بیچارے نے بے غیرت بن کر خود کہا، یعنی اپنے آپ کو جو ہے کہتے ہیں بے شرم بن کر خود کہا کہ سنو یار میں نے کھانا بھی نہیں کھایا، مرزا مرد خدا اے اللہ کے بندے تو آتے ہی کیوں نہیں کہا، یعنی اپنے آپ کو وہ زہر کرنے کی کوشش کر رہا تھا کہ تم نے آتے مجھے کیوں نہیں بتایا کہ تم نے کھانا نہیں کھایا ہوا، اب اتنی رات گئے کیا ہو سکتا ہے، یعنی کہ رات گزر چکی ہے میں کیا کر سکتا ہوں، دکانیں سب بند ہو گئی ہیں، جو وہ ایک دو کھلی ہیں تو باسی چیزیں رہ گئی ہوں گی، یعنی چیزیں بچ گئی ہوں گی وہی ہوگا جن کے کھانے سے فاقہ بہتر ہے، یعنی وہ باسی چیزیں یا پرانی چیزیں کھانے سے بہتر تم بھوکے رہ جاؤ، فاقہ مطلب بھوکے رہ جاؤ۔ گھر میں آج آگ تک نہیں سلگی، یعنی گھر میں آج آگ بھی نہیں جلی، یعنی کسی نے کھانا ہی نہیں پکایا، مگر ظاہراً تم سے بھوک کی سہار ہوئی مشکل معلوم ہوتی ہے، یعنی مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ تمہیں بھوک جو ہے نا وہ برداشت کرنا بہت مشکل لگ رہا ہے۔ اس کے بعد ہے دیو اشتہا کو دیوشتا، یعنی بھوک کو زیر کرنا یعنی برداشت کرنا، یا اس کو دیوشتا، دیو کہتے ہیں جن کو، دیوشتا یعنی بھوک کا جن جو یعنی جو بھوک کا جو جن سوار ہوتا ہے، یا بھوک انسان کو سوار ہوتی ہے پاگل بنا دیتی ہے، اس کو شکست دینا یا اس کو برداشت کرنا کہتا ہے بڑی ہمت والے یعنی باحوصلہ لوگوں کا کام ہے۔ ایک تدبیر سمجھ میں آتی ہے، یعنی ایک طریقہ میرے دماغ میں آتا ہے کہ جاؤں چھدامی بھڑ بھونجے کے یہاں سے، یہ بھی کسی بندے کا نام ہے کہ اس کے بندے وہاں سے جا کے تو میرے لیے گرم خستہ چنے کی دال بنوا لاؤں، یعنی کڑکڑ والی چنے کی دال بنوا لاؤں، بس ایک دھیلے کی مجھ کو تم کو دونوں کافی، اس وقت جو پیسے ہوتے تھے جیسے ہم روپیہ 50 پیسے ہوتے اس وقت دھیلے استعمال ہوتا تھا پیسوں کے لیے، جو چیز استعمال ہوتی اس کو دھیلا کہتے تھے، کہ ایک دھیلے میں وہ ہماری دال آ جائے گی، میں اور تم بیٹھ کے کھا لیں گے، دونوں کو کافی ہوگی۔ رات کا وقت ہے، ابھی کلیم کچھ کہنے بھی نہیں پایا تھا کہ مرزا جلدی سے اٹھ باہر گیا، یعنی چلے گیا اور چشمے زدن میں چنے بھنوا لائے، یعنی دیکھتے ہی دیکھتے یعنی جلدی میں چنے بھنوا کر لے آئے، مگر دھیلے کے کہہ کر گئے تھے، یا تو کم لائے یا راہ میں 2-4 پھنکے لگائے، یعنی کہ اس وقت کلیم کو بھی پتا تھا کہ دھیلے کے چنے کتنے زیادہ آتے ہیں، تو کہتے ہیں یا تو خود ہی جان بوجھ کر دھیلے سے کم لے کر آئے یا پھر راستے میں یہ کھا گئے۔ اس واسطے اس لیے کلیم کے
برو 3 مٹھی چنے سے زیادہ نہ تھے، یعنی کلیم کے پاس سامنے جو اس نے چنے آ کر رکھے وہ تقریباً 3 مٹھی سے زیادہ نہیں لگ رہے تھے۔ مرزا یار ہو تم بڑے خوش قسمت کہ اس وقت بھاڑ مل گیا، یعنی اس وقت تمہیں کھانے کو کچھ نہ کچھ مل گیا، واللہ ہاتھ تو لگاؤ دیکھو تم کیسے بھلس رہے ہو۔ اچھا جی، اس کے بعد ہیں کہتے کہ مرزا یار ہو تم بڑے خوش قسمت کہ اس وقت بھاڑ میں یعنی چولہا مل گیا، بلّہ اللہ قسم ہاتھ تو لگاؤ، یعنی تم دیکھو سے تم کیسے بھلس رہے ہو، تم کیسے گرم ہو رہے ہو، ذرا سردی کا موسم تھا تو اس کی بات کر رہا چولہا تھوڑا سا لے کے آیا تھا تو وہ کہ اس کو دیکھا کہ کتنے تم چولہے کے جیسے گرم ہو رہے ہو، اور سوندھی سوندھی یعنی مزیدار خوشبو بھی عجب ہے، دل فریب ہے، یعنی بہت ہی خوبصورت ہے کہ بس میں بیان نہیں کر سکتی، بتا نہیں سکتا۔ تعجب حیرانی کے لوگوں نے خس اور مٹی کا عطر نکالا، یعنی میں حیران ہوں لوگوں نے گھاس پھوس اور مٹی کا عطر تو نکال لیا مگر بھنے ہوئے چنوں کی طرف کسی کا ذہن نہیں منتقل ہوئے، یعنی کسی نے نہیں سوچا کہ بھنے ہوئے چنوں کا بھی جو ہے نا عرق یا عطر نکالا جا سکتا ہے کہ اس میں سے بھی خوشبو آئے گی، تو یہ چنوں کی بات کر رہے ہیں۔ کوئی فن ہو یا کمال، کوئی فن ہو کمال بھی کیا چیز ہے، کوئی فن ہو کمال بھی کہ یعنی اگر انسان کو کوئی بھی کام آتا ہو، کوئی بھی ہنر ہو تو اس میں کمال بھی یعنی اس میں اس کو انتہا تک پہنچنا بھی کتنی بڑی بات ہے۔ دیکھی اتنی تو رات گئی ہے مگر چھدامی کی دکان پر بھیڑ لگی ہوئی، یعنی اتنی رات گزر چکی ہے لیکن چھدامی کی دکان پر ابھی رش ہے۔ بندہ نے بتحقیق سنا ہے، یعنی میں نے مجھے پورا پکا معلوم ہے کہ حضور والا کے خاصے میں یعنی جو امیر آدمی ہیں یا بادشاہ سلامت ہے اس کے جو کھانے میں چھدامی کی دکان کا چنا بلا ناغہ لگ کر جاتا ہے، یعنی روزانہ اس کے پاس جاتا ہے کھانے کے لیے، اور واقعی میں ذرا غور سے دیکھیے کیا کمال کرتا ہے کہ بھوننے میں چنوں کو سڈول بنا دیتا ہے، یعنی بہت ہی بھوننے کے بعد چنوں کو خوبصورت بنا دیتا ہے۔ بھائی تمہیں میرے سر کی قسم سچ کہنا ایسے خوبصورت خوش قطع سڈول یعنی اتنے خوبصورت اور بہترین، اب خوش قطع اور سڈول تینوں اور خوبصورت تینوں کا مطلب ایک ہی ہے تو یہ ایڈجیکٹیو میں صفت استعمال ہوئے ہیں کہ خوبصورت اور بہترین چنے تم نے پہلے کبھی دیکھے تھے، دال بنانے میں اس کو یہ کمال حاصل ہے کہ کسی دانے پر خراش تک نہیں، یعنی کسی دانے کو کوئی نقصان نہیں پہنچا، وہ اس پر کوئی مطلب ٹوٹا نہیں، اور ٹوٹنے پھوٹنے کا کیا مذکور ہے، ٹوٹنے پھوٹنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اس کا کیا ذکر ہے، یعنی اسے کچھ بھی خراش کا مطلب اسے کچھ بھی نہیں ہوا۔ اور دانوں کی رنگت دیکھیے، کوئی بسنتی یعنی کوئی زرد اور کوئی پستئی کوئی ہلکا سبز ہے، غرض دونوں رنگ خوشنما یعنی بہت ہی خوبصورت ہیں، یوں تو صدہا قسم کے یعنی ہر طرح کے غلے یعنی اناج اور پھل زمین سے اگتے ہیں لیکن چنے کی لذت کا کوئی نہیں پاتا، یعنی اس کی مزے کی کے برابر کوئی چیز ہے نہیں، یعنی ظاہر ہے اس بیچارے کو چنوں کے علاوہ اور کوئی کام دینے کام تو چنوں کی تعریف میں اس نے پل باندھنا شروع کر دیے۔ غرض مرزا نے اپنی چرب زبانی یعنی بنا سنواریاں بڑھا چڑھا کر باتیں کرنے سے چنوں کو گھی کی تلی دال بنا کر یعنی اپنے دوست کلیم کو کھلایا، یعنی تلی دال بنا کر یعنی جھوٹی تعریف کر کے یعنی چنوں کو ایسے اس نے اتنی بنا سنوار کے یعنی بڑھا چڑھا کے بات کی تھے جو خالی چنے اس کو ایسے لگ رہا تھا جیسے انہوں نے گھی میں تل کر دال بنائی اور پھر اس کو کھلا رہا ہے، یعنی بات کو بڑھا چڑھا کر اس کی تعریف کر کے بیان کر رہا ہے۔ کلیم بھوکا تو تھا ہی، اس کو بھی ہمیشہ سے کوئی زیادہ مزیدار معلوم ہوئے، یعنی ظاہر انسان کو بھوک لگی ہو تو چیز زیادہ اچھی لگنے لگتی ہے۔ مرزا نے گھر جا کر ایک میلی دری یعنی ایک دری اٹھا کے لایا جو بہت ہی میلی تھی، اور ایک کثیف سا تکیہ بھیج دیا، ایک بہت ہی گندا سا تکیہ بھیج دیا۔ دو ہی گھڑی میں کلیم کی حالت کو اس قدر متغیر ہو جانا عبرت کا مقام ہے، یعنی تھوڑی دیر میں یہ دونوں چیزیں یعنی گندی دیکھ کر کلیم کی جو حالت تھی وہ اس قدر بدلی کہ وہ ایک سبق کا مقام تھا اس کے لیے، یعنی ایک سزا تھی۔ یا تو خلوت خانہ یعنی اپنے کمرے میں، اور عشرت منزل عیاشی میں تھا، یعنی اپنے یا تو خلوت خانہ اور عشرت منزل میں تھا، یعنی اس کے گھر کا نام تھا عشرت منزل، تو یعنی وہاں پہ عیاشی میں تھا، اپنے گھر میں تھا، اکیلا کمرے میں ہوتا تھا، اور اب یہ کہ ایک مسجد میں اس کو آ کر رہنا پڑا، اور مسجد بھی ایسی جس کا تھوڑا سا حال ہم نے اوپر کہتا بیان کیا ہے، گھر کے ایوان نعمت کو لات مار کر یعنی گھر میں جو اللہ نے نعمتیں عطا کی ہیں اس کو ٹھوکریں مار کر نکلا تھا، تو پہلے ہی وقت چنے چبانے پڑ گئے، یعنی مصیبت اس کا سامنا کرنا پڑ گیا، یہ مشکل حالات کا سامنا کرنا پڑ گیا۔ چنے چبانا محاورہ ہے، نہ چراغ یعنی نہ کوئی نوشنی، نہ چارپائی، نہ بہن، نہ بھائی، نہ موس، نہ غم خوار،
یعنی نہ کوئی محبت کرنے والا، نہ کوئی غم بانٹنے والا، نہ کوئی نوکر، نہ کوئی خدمت کرنے والا، مسجد میں اکیلا ایسے بیٹھا تھا جیسے کوئی قید خانے میں حاکم کا گناہ گار ہو، یعنی کسی بادشاہ کا گناہ گار ہو، یا اس کا قیدی ہو، یا اس کا باغی ہو، یا قفس میں مرغ نوک گرفتار، یعنی یا پنجرے میں جو ہے نا وہ نیا پرندہ جو ہے نا وہ نو کہتے ہیں نیا، یا بالکل ایسے اس کو محسوس ہو رہا تھا جسے پنجرے میں ایک نیا پرندہ جو ہے نا وہ پکڑ کے لایا گیا، اور کوئی ہوتا تو اس حالت پر نظر کر کے تنبیہ پکڑتا، یعنی اگر کوئی اور بندہ ہوتا تو اپنی اس حالت زار پر کہ مسجد میں اکیلا بیٹھا ہوں، بالکل ایسے جیسے قید خانے میں ہوں، اور قیدی بھی ایسا کسی حاکم کا باغی ہوں جو اس کو سزا ملتی ہے تو اکیلے اس کو قید کر دیتا ہے، اور یا پھر ایسے میری حالت ہے کہ ایک پنجرے میں نیا مرغا پھانسا گیا ہو، گرفتار کیا گیا ہو۔ کہتا کہ اگر کوئی اور بندہ ہوتا تو اپنی اس حالت پر نظر ثانی کرتا، دیکھتا، اور اپنے آپ کو جو ہے نا سبق یا عبرت کا مقام اپنے لیے پاتا، اپنی حرکت سے توبہ، جو میں نے کام کیا گھر چھوڑ کر تو اس پر توبہ کرتا، اور اپنے افعال سے استغفار کرتا، یعنی جو میں نے حرکتیں کام کی ہیں اس سے میں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا، اور اس وقت نہیں تو سویرے گجر دم باپ کے ساتھ نماز صبح میں جا شریک ہوتا، یعنی اپنے حرکتوں سے جو ہے نا توبہ کرتا، اور اسی وقت نہیں تو سویرے، یعنی اس وقت ذرا استغفار ہوتا تو اس وقت 2 نفل پڑھ کے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا، اگر اس وقت نہیں ہو سکتا تھا تو سویرے جو ہے نا جا کر، یعنی گجر دم باپ یعنی منہ اندھیرے کے ساتھ نماز صبح میں جا شریک ہوتی، یعنی فجر کی نماز میں جا کر پڑھتا۔ لیکن کلیم کو اور بہت سے مضمون سوچنے کو تھے، یعنی کلیم کو اور بہت سے کام جو اس کے دماغ میں آ رہے تھے، اس نے رات بھر میں ایک قصیدہ تو مسجد کی ہجوم میں تیار کی، یعنی اس کے طنز میں، قصیدہ یعنی اس کی تعریف، ایک قصیدہ کی جیسے نظم لکھی جاتی ہے نا ویسے قصیدہ لکھا جاتا ہے، تو اس کو مسجد کی طنز میں یعنی مسجد کی حالت کے زار پر اس نے تیار کیا، اور ایک مثنوی مرزا کی شان میں کہی، اور ایک طویل نظم جو ہے نا اس نے مرزا کی جو حالت تھی یا شان میں کی نا اس کی حالت میں، یا اس پر گزرے ہوئے جو مرزا کے جو حالات تھے اس پر اس نے لکھی۔ صبح ہوتے آنکھ لگ گئی، یعنی نیند آئی تو نہیں معلوم مرزا یا محلے کا کوئی اور عیار ٹوپی، یعنی کوئی چلاک آدمی اس کی ٹوپی، جوتی، رومال، چھڑی، تکیہ، دری، یعنی جو چیز کلیم کے بدن سے منفک تھی یعنی دور تھی یا اس کے پاس پڑی تھی، اس کے جسم سے جدا تھی، الگ تھی، لے کر چمپت ہوا یعنی بھاگ گیا۔ یوں بھی کلیم بہت دیر کو سو کے اٹھا، یعنی دیر تک سوتا رہا پھر اٹھا، اور آج تو ایک وجہ خاص تھی کہ کوئی سوا پہر دن چڑھے جاگا، یعنی تقریباً دوپہر کے ٹائم جو اس کی آنکھ کھلی تو کیا دیکھتا ہے کہ فرش مسجد پر پڑا، یعنی مسجد کے فرش پر پڑا ہے، اور نیند کی حالت میں جو کروٹیں لی ہیں، یعنی نیند کی حالت میں اپنی ایک طرف سے دوسری طرف سویا ہے، تو سیروں گرد کا بھبوت یعنی مٹی، راکھ، گرد کا بھبوت یعنی مٹی کی راکھ، اور چمگادڑوں کی بھیڑ یعنی چمگادڑوں کا گند زماد بدن پر تھپا ہوا ہے، یعنی اس کا جو کیچڑ ہے اس کے بدن پر لگ گیا ہے، چپک گیا ہے۔ بھیڑ کا زماد یعنی اس کی بھیڑ کا جو کیچڑ ہے، گند ہے، یعنی اس نے جو نیند کی حالت میں اپنی ایک طرف سے دوسری طرف سوتا رہا تو سونے کی وجہ سے کیا ہوا کہ اس کے نیچے بستر نہیں تھا، تو جس کی وجہ سے سیروں یعنی بہت زیادہ تعداد میں مٹی، گرد کا بھبوت یعنی مٹی جو ہے نا لاکھوں کی تعداد میں یا ہزاروں کی تعداد میں مٹی، اور چمگادڑوں کی جو بیٹیں تھیں اس کا جو گند تھا، زماد کیچڑ، یعنی ظاہر بیٹ جب نیچے پرندوں کی پڑی ہوتی ہے تو وہ کیچڑ کی ٹائپ طرح ہوتی ہے، تو اس کے بدن پر اس کے جسم پر چپکی ہوئی تھی، تھپی ہوئی تھی، مطلب چپکی ہوئی تھی۔ حیران ہوا کہ قلب ماہیت ہو کر یعنی اپنی شکل بدل کر میں کہیں بھوتنا تو نہیں ہو گیا، یعنی ایسے لگ رہا تھا کہ اتنی زیادہ گند میرے جسم پر چپک گیا تو کہ میں بھوت تو نظر نہیں آ رہا۔ مرزا کو ادھر ادھر دیکھا کہ کہیں پتہ نہیں، مسجد تھی ویران، اس میں پانی کہاں، صبر کر کے بیٹھ رہا، کوئی اللہ کا بندہ ادھر کو آ نکلے، یعنی آئے تو اس کے ہاتھ مرزا کو بلواؤں، یعنی اس کے ذریعے میں مرزا کو بلوا لوں، یا منہ ہاتھ دھو کر خود مرزا تک جاؤں۔ اس میں دوپہر ہونے آئی، بارے ایک لڑکا کھیلتا ہوا، یعنی اسی طرح یعنی دوپہر ہونے لگی، ایک لڑکا وہاں پہ کھیلتا ہوا آیا، جو ہی زینے پر چڑھا، سیڑھی پر چڑھا کہ کلیم اس کے سے عرض مطلب کرنے کے لیے لب کا یعنی اپنی بات کرنے کے لیے اس کی طرف بڑھا،
وہ لڑکا اس کی حیت کا زانی دیکھ کر یعنی اس کی بری شکل دیکھ کر ڈر گیا، خدا جانے اس نے اس کو بھوت سمجھا یا سڑی خیال کیا، پاگل سمجھا۔ کلیم نے بہتیرا پکارا یعنی بہت زیادہ اسے پکارا، بلایا۔ اس لڑکے نے پیٹھ پھیر کر نہ پیچھے نہ دیکھا، یعنی اسے پیچھے مڑ کر نہ دیکھا۔ نہ چاہتے ہوئے مجبوراً کلیم نے بہزار مصیبت یعنی بہت زیادہ مصیبت بڑی مشکل سے دوسرے فاقے سے شام پکڑی، یعنی دوسری شام کو بھی اس کو جو ہے نا دوسری شام تک بھی اس کو بھوکا رہنا پڑا۔ اور جب اندھیرا ہوا، ظاہر رات کا کھایا ہوا چنے کھائے ہوئے اپنے گھر سے بھوکا بھاگا ہوا، تو ایک شام کو بھاگا، دوسری شام تک اسے بھوکا رہنا پڑا۔ اور جب اندھیرا ہوا تو الو کی طرح اپنے نشیمن سے نکلا، یعنی اپنے گھر سے جگہ بیٹھا تھا وہاں سے نکلا، سیدھا مرزا کے مکان پر گیا، آواز دی تو جواب ملا کہ وہ تو بڑے سویرے یعنی بہت سویرے کتب صاحب سدھارے ہیں، یعنی کتب صاحب کی طرف چلے گئے ہیں۔ کلیم نے چاہا کہ اپنا تعارف ظاہر کر کے ممکن ہو تو منہ دھونے کو پانی مانگے۔ وہ کہتا اس کا دل چاہ رہا تھا کہ میں اپنا جان پہچان اندر سے جو بھی گھر کے لوگ ہیں ان کو بتاؤں، تو ہو سکتا ہے مجھے منہ دھونے کے لیے پانی مل جائے۔ اور مرزا کی پھٹی پرانی جوتی اور ٹوپی تک کسی طرح گلی کوچے میں چلنے قابل ہو، اور اندر کے جو گھر کے لوگ ہیں مجھے مرزا کی پھٹی پرانی جوتی دے دے اور ٹوپی دے دے، تاکہ گلی میں گزرتے ہوئے میں جو ہے نا وہ اس قابل تو ہو جاؤں کہ گلی میں آسانی کے ساتھ گزر سکوں، لوگ مجھے برا بھلا نہ کہیں۔ یہ سوچ کر اس نے کہا کیوں حضرت آپ مجھ سے بھی واقف ہیں، یعنی اندر سے پوچھا کہ آپ لوگ مجھے جانتے ہیں۔ اندر سے آواز آئی ہم تمہاری آواز تو نہیں پہچانتے، اپنا نام و نشان بتاؤ تو معلوم ہو، یعنی اپنے بارے میں کچھ بتاؤ گے نشانی تمہیں پتہ چلے گا۔ کلیم کہتا ہے میرا نام کلیم ہے اور مجھ سے اور مرزا زہردار بیگ سے بڑی دوستی ہے، بلکہ میں شب کو مرزا صاحبی کی وجہ سے مسجد میں تھا، یعنی ان کی وجہ سے مسجد میں نے رات گزاری۔ گھر والے وہ دری اور تکیہ کہاں ہے؟ گھر والے ایک دم کہتے ہیں وہ دری اور تکیہ کہاں جو رات مرزا صاحب تمہیں دے گئے تھے، جو رات تمہارے سونے کے لیے بھیجا گیا تھا۔ تکیہ اور دری کا نام سن کر تو کلیم بہت چکر آیا، یعنی پریشان ہو گیا اور ابھی جواب دینے میں متامل تھا، یعنی سوچ رہا تھا کہ اندر سے آواز آئی مرزا زبردست بیگ دیکھنا یہ مردوا کہیں چل نہ دی، یعنی یہ بندہ مردوا یعنی کہ بندہ اس وقت کی یہ ذرا اردو ہے تو تھوڑا سے الفاظ مختلف ہیں، تو اندر کوئی اور بندہ ہوتا ہے مرزا زبردست بیگ، اسے گھر والے کہتے ہیں کہ دیکھنا یہ مردوا یعنی بندہ کہیں چل نہ دے، یعنی کہیں بھاگ نہ جائے، دوڑ کر تکیہ اور دری تو اسے لے لو۔ کلیم یہ بات سن کر بھاگا، ابھی گلی کے نکڑ یعنی کونے تک نہیں پہنچا کہ زبردست نے چور چور کر کے جا لیا، یعنی جو مرزا زبردست بیگ تھے انہوں نے چور کہہ کر جا کے ان کو پکڑ لیا۔ ہر چند اگرچہ کلیم نے مرزا زہردار بیگ کے ساتھ اپنے حقوق و معرفت ثابت کی، یعنی اپنی جان پہچان جو ہے نا وہ بتائی، مگر زبردستی کا ٹھینگا یعنی جو طاقتور ہوتا ہے اس کے آگے کچھ نہیں چلتا، یہ محاورہ استعمال ہوا ہے، یعنی طاقتور کے سامنے اس کی کچھ نہ چلی، اور اس نے اس کی ایک نہ مانی اور پکڑ کر کوتوالی لے گئی، یعنی پولیس لے گئی۔ اس وقت کوتوال پولیس کو کہتے تھے۔ کوتوال نے سرسری طور پر دونوں کا بیان سنا، یعنی ہلکا سا دونوں کے بارے ان کی جو باتیں سنی، اور کلیم سے اس کا حسن نسب یعنی خاندان پوچھا۔ ہر چند اگرچہ کلیم اپنا پتہ بتانے میں چھمتا تھا یعنی شرماتا تھا، اسے برا محسوس ہوتا تھا، مگر چاروں نے چار آخرکار یا مجبوراً اسے بتانا پڑا، لیکن اس کی حالت ظاہری ایسی ابتر ہو رہی تھی، بری حالت اتنی زیادہ بری حالت ہو رہی تھی کہ اس کا سچ بھی جھوٹ معلوم ہوتا تھا۔ کوتوال نے سن کر یہ کہا کہ میاں نسود جن کو تم اپنا والد بتاتے ہو میں ان کو خوب جانتا ہوں، اور یہ بھی مجھ کو معلوم ہے کہ ان کے بڑے بیٹے کا یہی نام ہے جو تم نے اپنا نام بیان کیا ہے، محلے کا پتہ گھر کا نشان بھی جو تم نے سب کا ٹھیک ہے، مگر کلیم تو ایک مشہور معروف آدمی ہے، آج شہر میں اس کی شاعری کی دھوم ہے، یعنی بہت مشہور ہے۔ تمہاری حیثیت اس وقت یہ ہے کہ تم ننگے سر ہو، ننگے پاؤں ہو، بدن پر کیچڑ لگی ہوئی تھپی ہوئی ہے، مجھ کو باور نہیں ہوتا، یعنی مجھے یقین نہیں ہوتا کہ تم واقعی وہی کلیم جو مشہور شاعر ہو۔ اچھا اب رات کو کیا ہو سکتا ہے، جرم سنگین ہے، یعنی سخت تمہارا جرم ہے، ان کو حوالات میں رکھو، صبح ہو تو میں ان کا والد کو بلواؤں تو ان کی بیان کی تصدیق کروں کہ اور میں تصدیق یعنی پتہ لگاؤں کہ باقی جو تم کہہ رہے ہو صحیح ہے کہ نہیں۔ کلیم نے سن کر رو دیا اور کہا میں وہی بد نصیب ہوں جس کی شعر گوئی یعنی جس کا شعر کہنا شہرا آپ نے سنا ہے، یعنی تو اس کی تعریف اس کی شہرت آپ نے سنی ہے، اور آپ کو یقین نہ ہو میں اپنے افکار تازہ یعنی اپنا تازہ کلام آپ کو سناؤں، یعنی ابھی سنا دیتا ہوں۔ چنانچہ کل شب کو یعنی کل رات کو جو کچھ مسجد اور مرزا کی شان میں کہا تھا، یعنی جو اس نے مسجد میں بیٹھ کے مسجد کے بارے میں اور مرزا کے بارے میں قصیدہ لکھا تھا، اس پر کوتوال نے اتنی رعایت کی، وہ سنا دیا تو اس کوتوال نے اتنی رعایت کی یعنی اس کے ساتھ اتنی تھوڑی سی ہمدردی کی کہ 2 سپاہی کلیم کے ساتھ کیے اور ان کو حکم دیا کہ ان کو میاں نسو کے پاس لے جاؤ، اگر وہ ان کو اپنا فرزند یعنی بیٹا بتائیں
تو چھوڑ دینا ورنہ واپس لا کر حوالات میں قید کر دینا۔ کلیم پر اس کیفیت سے باپ کے روبرو ہونا یعنی اس حالت میں اپنے باپ کے سامنے جانا جو ہے نا اس کو بہت ہی برا محسوس ہو رہا تھا، ظاہر ہے مگر کیا کر سکتا تھا، یعنی اس کے علاوہ کیا ہو سکتا تھا۔ سپاہی اس کو کشاں کشاں لے ہی گئے، یعنی مجبور کر کے اس کو ساتھ لے گئے۔ محلے کی مسجد میں جس میں نسو نماز پڑھا کرتا تھا اس کے قریب اس کے گھر کے بہت قریب تھی۔ صحن مسجد میں ایک شاداب یعنی ہرا بھرا چمن تھا، باغ تھا، اور چمن کے بیچوں بیچ یعنی چمن کے بالکل درمیان میں ایک پکا مرتفع یعنی ایک بلند پکا اور اونچا جو ہے نا چبوترا بنا ہوا تھا، جو بہت ہی عجیب سی تفریحات تھی، یعنی شاندار جو ہے نا ایک تفریح کی جگہ تھی۔ نسو بیشتر اکثر نماز کے عشاء کے بعد خصوصاً چاندنی راتوں میں اس چبوترے پر بیٹھ کر پھول بوٹوں میں یعنی جو آس پاس پھول لگے ہوئے تھے یا پودے لگے ہوئے تھے ان میں اللہ تعالیٰ کی صنعت ملاحظہ کیا کرتا تھا، یعنی اس میں اللہ تعالیٰ کی تخلیق کو غور و فکر کیا کرتا تھا، اس کو دیکھتا تھا۔ اس کو بیٹھا دیکھ کر دوسرے نمازی بھی جمع ہو جاتے، یعنی نسو کو وہاں بیٹھا دیکھ کر باقی نمازی بھی اس کے ساتھ آ کر بیٹھ جاتے، اور نسو کو واعظ و پند کے طور پر ان کے ساتھ گفتگو کرنے کا موقع مل جاتا، اور نسو جو ہے نا ان کو اللہ تعالیٰ کی یعنی تبلیغ کرتا، ان کو اچھی اچھی اللہ تعالیٰ کی باتیں بتاتا، اللہ تعالیٰ کی تمام باتیں بتاتا، ان کو نصیحت کرتا، جس طرح دوسرے لوگوں کو بھی موقع مل جاتا اس کے ساتھ بات کرنے کا۔ سپاہی کلیم کو لے کر آپ پہنچے، یہ اتفاق من جانبین اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک اتفاق تھا کہ شاید اس وجہ سے پیش آیا کہ جو لوگ کلیم کی نظر میں صرف اس وجہ سے ذلیل تھے، یعنی کچھ لوگوں کو کلیم بہت برا یعنی کلیم کچھ لوگوں کو بہت برا سمجھتا تھا، ان کی کلیم کی نظر میں کچھ لوگ بہت ہی کم درجے کے تھے کہ وہ اپنے خالق کیوں اس لیے وہ کم درجے کے اس کو کلیم کو لگتے تھے کیونکہ وہ لوگ اپنے خالق یعنی اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے تھے، یعنی عبادت کرتے تھے، اپنے اور اپنے بال بچوں کے پیٹ بھرنے کے لیے وہ محنت مزدوری کر کے بابا حلال روزی یعنی حلال روزی جو ہے نا وہ کما کر لاتے تھے، ان کے سامنے اس کی گردن نخوت نیچی ہو، یعنی اللہ تعالیٰ یہی چاہتا تھا کہ کلیم کی گردن جو ہے نا مغرور گردن جو ہے نا ان کے سامنے جھک جائے، جن کو کلیم جو ہے نا جن لوگوں کو بہت برا سمجھتا تھا، ذلیل کرتا تھا۔ منکر نکیر کی طرح دو سپاہی اس کے گردن پر سوار تھے، یعنی منکر نکیر جیسے دونوں کندھوں پر بیٹھے ہوتے ہیں، ہلتے نہیں ہیں، تو دو سپاہی بھی اس کے ساتھ بالکل ساتھ ساتھ تھے، نہ سر پر ٹوپی تھی کلیم کی، نہ پاؤں میں جوتی تھی، دو وقت کے فاقے سے منہ سوکھ کر ذرا سا نکلا، یعنی بہت چھوٹا سا ہو گیا تھا، آنکھوں میں ہلکے پڑ گئے تھے، آنکھوں کے نیچے کالا ہو گئی تھی، یعنی کالے ہو گئی تھی آنکھیں، ہونٹوں پر پپڑیاں جم گئی، ہونٹ بہت خشک ہو گئے تھے، کپڑوں کا وہ حال تھا کہ ایسے لباس سے ننگا ہوتا تو بہتر تھا، یعنی اتنا کم لباس تھا یا پھٹا پرانا کہ اس سے بہتر تھا کہ ننگا ہو جائے تو کوئی فرق نہیں پڑ رہا تھا۔ جو نسو کی نظر بیٹے پر پڑی گویا ایک تیر سا کلیجے میں لگ گیا، یعنی بہت تکلیف محسوس ہوئی، شرمندگی ہوئی، درد محسوس ہوا۔ اگر پہلا سا نسو ہوتا یعنی اگر وہ جو جب اس کو خواب کے بعد وہ بدلا، اگر وہ پہلے کی حالت میں ہوتا، اس کی مطلب ہے اس کے حالات پہلے جیسے ہوتے وہ نہ بدلا ہوتا، تو ان کہتے ہیں نہیں معلوم کہ عورتوں کی طرح دھاڑے مار کر روتا یا سر پیٹنے لگتا یا دوڑ کر بیٹے کو لپیٹ لے جاتا یا سپاہیوں سے بے پوچھے گچھے دست و گرباں ہو پڑتا، یعنی اسے لڑنے جھڑنے کے لیے تیار ہو جاتا۔ خدا جانے اس طرح بے جہلانہ میں کیا کرتا، یعنی پریشانی کی حالت میں وہ اس وقت کیا حالت ہوتی، اس کو اس وقت کیا کرتا، مگر اب اس کی جملہ حرکات و سکنات معلوم ہے دینداری کی متی، یعنی آج کل اس کے جو حالات تھے اس کو دیکھنے سے ایسے لگتا تھا کہ وہ دیندار بندہ بن گیا ہے، اطاعت گزار بندہ بن گیا ہے، اور مدب خدا یعنی اللہ تعالیٰ کا جو ہے تربیت یافتہ ایک بندہ ہے، اس کی اطاعت کرتا ہے۔ اس نے ایک دم سرد بھر کر یعنی ٹھنڈی سانس بھر کر انا للہ و انا الیہ راجعون تو کہا، یعنی بے شک ہم اللہ کے لیے اور اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے، اور اف بینا کی، لیکن افسوس نہیں کیا۔ سپاہی نے اس سے کلیم کی نسبت یعنی بارے میں پوچھا تو اس نے آنکھیں نیچی کر شرمندہ ہو گیا۔ جب حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو ڈوبتے دم تک بیٹا بیٹا پکارے گئے تو میں اس کے فرزند ہونے سے انکار کیسے کر سکتا ہوں، تو اس نے کہا کہ جب حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا ڈوب رہا تھا تو وہ اپنے بیٹے کو پکارتے رہے تھے، تو میں تو عام سا انسان ہوں، میں اپنے بیٹے کو پہچاننے سے کیسے انکار کر سکتا ہوں۔ سپاہی تو اتنا سن کر رخصت ہوئے، دن واپس چلے گئے، اور کلیم کو رفقائے نسو کے دوستوں میں سے کسی نے ہاتھ پکڑ کر اپنے پہلو میں بٹھا لیا، اپنے ساتھ بٹھا لیا۔ امید ہے آپ کو یہ سبق اچھی طرح سمجھ آ گیا ہوگا۔